السلام علیکم۔ مرنے کے بعد مردہ اپنے گھر والوں کو کتنے سال تک یاد کرتا ہے اور روتا ہے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اور آخرت کے بعد ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کی ارواح حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اور روح کہیں بھی ہو جسم کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے۔ قبر پر آنے والے کو پہچانتی ہے، اور یہ کہنا کہ فلاں کی روح فلاں کے اندر چلی گئی یا اس نے دوبارہ جنم لیا، یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت سلیمان فارسی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہم ملے، ایک دوسرے سے کہا کہ اگر مجھ سے پہلے کوئی انتقال کرے تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آتا ہے۔ کہا، کیا زندہ اور مردہ بھی ملتے ہیں؟ یعنی فرمایا، ہاں، مسلمان کی روح جنت میں ہوتی ہے اور انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہے جائیں۔ کیا مرنے کے بعد مردے اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں؟ دیکھیں، جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ مرنے والا شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے منتقل ہو کر اس دنیا میں یعنی عالم برزخ میں آ گئے ہیں، اور اس کو یہ ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں کہ ہمارا گھر ہے، مکان ہے، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، اور ہمارے بہن بھائی ہیں، اور ہماری ایک فیملی ہے۔ اور یہاں تک کہ جب اس مردے کی روح نکل جاتی ہے نا، جب اس کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے تو پھر اس وقت وہ مردہ اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی جو روح ہوتی ہے وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب مجھے کفن پہنایا جا رہا ہے اور اب میرے جنازے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ لہٰذا نیک بندہ تو یہاں تک کہتا ہے، جب اس کے جنازے کو لوگ اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اے لوگو، جلدی مجھے لے کر قبرستان کی طرف چلو اور بہت جلد مجھے میرے اصلی ٹھکانے میں یعنی کہ قبر کے اندر پہنچا دو، کیونکہ اس کو موت پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا آگے ہونے والا کیا ہے، یعنی آگے آنے والے جو مرحلے ہیں وہ اچھے ہیں اس کے لیے، آسان ہیں، سخت ہیں، مشکل ہے۔ کیونکہ روح نکلنے وقت کی جو سختی ہے اس سے مردے کو محسوس ہو جاتا ہے، تو مومن بندہ کہتا ہے، مجھے جلدی لے کر چلو اور مجھے قبر کے اندر اتار دو۔ میرے اصلی ٹھکانے تک پہنچا دو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دنیا مومن کی قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ جو گناہ گار، فاسق، فاجر، بے نمازی انسان ہوتا ہے وہ چیخ چیخ کر یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے، اے لوگو، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میرے بچوں، اپنی فیملی سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ کمایا، ان کے لیے گھر مکان بنایا، اور اب تم ہمیں ہمارے گھر سے نکال کر اندھیری قبر کوٹری کے اندر کہاں ڈالنے جا رہے ہو؟ اسے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اپنی زبان حال سے کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو، مجھے مت لے کر جاؤ۔ بہرحال اس کو جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم قبر کے اندر ہیں، اور ہماری فیملی ہماری پچھلی دنیا میں جس میں ہم پہلے تھے وہاں ہماری فیملی اور ہمارے رشتہ دار موجود ہیں۔ یہاں تک کہ جب کوئی انسان اپنے کسی مردے کی قبر پہ جاتا ہے تو وہ مردہ اس قبر پہ آنے والے کو پہچان بھی لیتا ہے کہ یہ ہمارا فلاں شخص ہے۔ اگر باپ قبر کے اندر ہے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ ہماری قبر پہ آیا ہوا ہے ہمارا بیٹا ہے۔
ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، لیکن اگر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے سزائیں بھگت رہا ہوتا ہے قبر میں، تو پھر وہ پہچان کر بھی اس کا کوئی توجہ اور دھیان اس کی طرف نہیں ہوتی۔ اچھا، آپ قبر پر جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو قبر کے اندر ہیں، اور وہ مردہ جو قبر کے اندر ہے اس کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے اور پھر وہاں سے یاد بھی کر رہا ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو۔ جب وہ یاد کرتا ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم مردے کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو جب اس کے لیے وہ تحفہ بنا کر اس کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بڑا ہی خوش ہوتا ہے، اور اس کو ایسی خوشی ملتی ہے اس وقت اس سے پہلے ایسی خوشی اسے کبھی ملی ہوئی نہیں ہوتی۔ جب کوئی بندہ کسی کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے جو اس وقت اس کو خوشی ملتی ہے تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، تو بہرحال وہ اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے۔ جو گناہ گار ہوتا ہے اسے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے کہ ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے، کیونکہ اس کے لیے وہ جنت تھی۔ گناہ گار کے لیے تو وہ بڑا عیش، وہ سوچتا ہے جو ہماری وہ زندگی تھی دنیا والی، وہ اس زندگی کو بہت یاد کرتا ہے، لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ اس کے لیے دنیا قید خانہ ہوتی ہے، اور عالم کی جو زندگی ہے یعنی قبر کی زندگی جو ہے، برزخی کی زندگی ہے، وہ اس کے لیے جنت والی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ نیک بندے کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، جنت کی خوشبوئیں قبر کے اندر محسوس کرتا ہے۔ وہ نیک انسان جو نیک مردہ ہوتا ہے وہ بڑی راحتوں میں ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کو دنیا کی کسی طرح کی کوئی ٹینشن، کوئی فکر پریشانی نہیں ہوتی۔ اب وہ اپنی اس زندگی میں ہوتا ہے جس میں اس کا اصلی ٹھکانہ ہے، تو وہ اس میں خوش رہتا ہے۔ اور کچھ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کو ایسے سلا دیا جاتا ہے کہ جیسے نئی نویلی دلہن ہوتی ہے۔ کچھ کی روحیں پرندوں کی فوٹو میں رہتی ہیں۔ تو بہرحال نیک بندہ جو ہے وہ بڑی عیش و آرام کی زندگی بسر کرتا ہے، اور اسے دنیا کی کسی طرح کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اور جو گناہ گار بندہ ہوتا ہے اس کو یہ دنیا بھی بہت یاد آتی ہے، اور وہ قبر کی سختیوں سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ بہرحال جو اصل چیز ہے وہ عمل ہے، عمل پر یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر انسان کے عمل اچھے ہیں تو موت سے اچھا میسج نہیں، اگر انسان کے عمل خراب ہیں تو موت سے برا اس کے لیے پیغام کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نماز جمعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مسلمان میت کی نماز جنازہ 40 نماز ادا کریں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو اللہ تعالیٰ میت کے حق میں ان کی سفارش کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے، جس میت کی نماز جنازہ امت مسلمہ کے 100 افراد ادا کریں اس کی شفاعت کرتے ہیں تو ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا ہے۔ قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا اور طلب مغفرت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے،
بسم اللہ والا سنت رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر نیز۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول میت کی تدفین سے فارغ ہوتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے مغفرت کی طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی مانگو، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو خوب اچھے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ باکس